سے ملتے جلتے 3 واقعات محدثین اپنی کتابوں میں لے کے آئے ہیں. یہاں پہ صرف خوشوں نے، صرف کھجور کے دانوں نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اور دوسرے واقعات کے اندر ایک عرابی کو، جو ایک بنو عامر کے شخص کا بھی واقعہ موجود ہے. تینوں ملتے جلتے واقعات ہیں. ایک بدو اور آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر کی بات چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں بتائیے. کہا مجھ پہ ایمان لے کے آ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا آپ کا گواہ کون ہے؟ کہا یہ کھجور کا درخت اگر گواہی دے مان جائے گا. کہا مان جاؤں گا. درخت کو بلایا، درخت نے آ کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. وہ عرابی حیران رہ گیا. اسی طرح بنو عامر کے قبیلے کا جو شخص آیا تھا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نشانی دکھلائی تھی. اور پھر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری صحابی کا ایک اونٹ تھا جو بدک گیا. جب اونٹ بدک جائے تو آپ کو پتہ جو بدوی علاقے کے یا ریگستانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اونٹ کی غصے سے، کینے سے، نفرت سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں. وہ بدک گیا اور کسی کے قابو میں نہ آیا. وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ بدک گیا، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے کہا مجھے لے جاؤ. صحابہ نے کہا آپ کو نقصان پہنچا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا مجھے لے کے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اس کے کان میں کچھ بات کہی. وہ اونٹ تابع دار بھی ہوا، مطیع بھی ہوا، فرما بردار بھی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اس کی ڈوری بھی پکڑا دی. اور یہ بھی 3 مختلف روایات اس باب میں بھی موجود ہے. اور بعض محدثین کا خیال ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کو راویوں نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ متعدد اور مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے جب اونٹ کی شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا میں جب جوان تھا اور تندرست تھا اس کا مال ڈھوتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، اس کے لیے محنت مزدوری کرتا رہا. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا، اور جب میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا تو یہ چاہتا کہ مجھے ذبح کر دے. ساری زندگی خدمت کی ہے، ساری زندگی اس کے پیچھے گال دی ہے، اور اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابی کو بیان کی. اور اسی طرح کا ملتا جلتا ایک اور واقعہ، اونٹ نے کہا یہ مجھ سے کام تو زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے خوراک تھوڑی ڈالتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حق بیان کرتے ہوئے کہا ان سے اگر کام لینا ہو تو ان کو بھی خوراک پوری ڈالا کرو. اور یہ جانوروں کے اندر، اسی روایت کے اندر ایک اور بات بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کو بلایا تو وہ اپنا سر زمین کے اوپر رکھتا ہوا اس عالم میں آیا کہ صحابہ دیکھ کے حیران رہ گئے. اے اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے. اے اللہ کے رسول یہ درخت آپ کو سجدے کرتے ہیں. یہ درخت اور اونٹ آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اگر جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کی آوازوں پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی آپ کو سجدے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل پڑ گئے اور آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا یہ جانور ہیں، اور یہ جو تم دیکھتے ہو مفہوم یہ ہے، یہ تو تعظیم کے، عبادت کے سجدے نہیں ہیں. اور اگر میں اپنی امت کے اندر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دیتا، بلکہ میں ان خامدوں کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا جو اپنی بیویوں کو حلال، مفہوم یہ ہے حلال طریقے سے کما کر ان کے منہ کے اندر لقموں کو ڈالتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. وہ کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں، وہ پہناتے ہیں، بلکہ اپنی جیب کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو اپنے سے بھی بہتر رکھتے ہیں. خود تو دھوپ میں، خود تو مشقت اور محنت کے اندر پستے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو کسی چیز کی، کسی شے کی کمی نہیں آنے دیتے. میں ان خامدوں کے بارے میں حکم دیتا کہ ان کی بیویاں ان کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں سجدے کی اجازت موجود نہیں ہے. میرے بھائیو اس حدیث کے اندر، یہ صحیح حدیث ہے، کتنے ابواب ہیں، کتنی باتیں ہیں،
کتنی حکمتیں ہیں، کتنی دنائی کی باتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، لیکن ہم یہ بات تو سنی ہے، متعدد مرتبہ سنی ہے. اور اسی حدیث کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا، اگر خامدوں کے جسموں کے اوپر زخم ہو جس کے اوپر پیپ پڑ جائے اور عورت ان کو مرہم رکھے، کس کے ساتھ؟ اپنے لعاب اور زبان کے ساتھ، تو بھی خامد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج عورتیں سرکش ہیں، آج عورتیں حسب و نسب کے معاملے میں تانے دینے والی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے گھروں میں بڑے اطمینان سے اور سکون سے رہتی ہیں. یہ بات درست ہے. اور خامد ساری زندگی بھی ان کے لیے کما کر لاتا رہے، کوئی بات تلخ لگ جائے تو ان کے منہ سے یہی جملہ نکل جاتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی. میرے بھائیوں، عورت کے لیے آپ لوگوں کو عورت کے حقوق بھی پتہ ہونے چاہیے، لیکن آج میں اپنی بہنوں سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے جنت میں داخلہ صرف ایک شرط کے ساتھ ہے. دیکھیے حقیقت بات بھی بغیر کسی تعصب کے عورتیں بھی عقلی اور منطقی طور پہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے کہ مردوں کا جنت میں جانا آسان ہے. جنت میں جانا عورتوں کا آسان ہے، لیکن جہنم میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی. آسان عورتوں کے لیے کہ جنت میں چلی جائیں. کس طرح؟ مرد کی طرح 5 وقت کی نماز مسجد میں فرض نہیں ہے، گھر کے اندر فرض ہے، آسان ہے پڑھنا. روزے بیماری کے ایام میں چھوڑ کر پورے کر کر کسی بھی وقت رکھ کر وہ 30 کی گنتی پوری کرنی ہے. اور ان 2 کاموں کے بعد صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. فی المعروف، معروف میں نہ کمانے کی ذمہ داری، نہ کاروبار کی ذمہ داری، نہ معاشرے کے اندر. اکثر لوگ کل قیامت کے دن مردوں میں سے کن ابواب میں پکڑے جائیں گے؟ سب سے سخت آنکڑا پل صراط کے اوپر کون سا ہے؟ خیانت کا. خیانت کا آنکڑا سب سے سخت ہوگا کہ بڑے بڑے حاجی، نمازی، ولی اللہ خیانت کے باب میں پکڑے جائیں گے، حرام کمائی میں پکڑے جائیں گے، سود میں پکڑے جائیں گے، لین دین میں پکڑے جائیں گے، کسی کا مال تلف کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کو گالی گلوچ کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کے ساتھ تلخی تھپڑ مارنے میں پکڑے جائیں گے. عورتوں کے لیے یہ ابواب ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ کام کر لے اور اس کے بعد خاوند کی اطاعت اور فرما برداری فی المعروف، نیکی کے کام میں جو حکم دے غیر اسلامی اس میں اطاعت نہیں ہے، لیکن جو اسلامی دے اس میں اطاعت ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر عورت کو صحیح معنوں میں غیر اسلامی حکم کے بغیر خاوند یہ بھی کہے اس پہاڑ کو اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ رکھ دے، تو عورت کے اوپر واجب ہے کہ اس کو رکھ دے. عورت کے اوپر واجب ہے. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اتنا عظیم ہے، حدیث میں آتا ہے یہ عورت صرف یہ 3 کام کرنے کے بعد خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازوں پہ پہنچے گی تو 8 کے 8 دروازے اس عورت کو پکار رہے ہوں گے کہ اے مومنہ مجھ میں سے داخل ہو جا، اے مومنہ مجھ میں سے داخل ہو جا. لیکن ہماری عورتیں تلخ رویے کا شکار ہیں، سرکش ہو چکی ہیں. کس وجہ سے؟ اس کے اندر بھی معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی افراط و تفریط ہے، فیمنزم کے نعرے ہیں، عورت کے حقوق کے جھنڈے ہیں، عورت کو بے پردہ کرنے کی سازشیں ہیں، عورت کو بے حیا کرنے کی تحریکیں ہیں، عورت مارچ کے دل فریب نعرے ہیں. ان نعروں نے عورتوں کا کیا فائدہ کیا؟ عورتوں کا نقصان کیا. ہاں یہ بھی الگ بات ہے، یہ باب طویل ہے کہ مردوں کے لیے بھی جس طرح مرد سے ملتے جلتے 3 واقعات محدثین اپنی کتابوں میں لے کے آئے ہیں. یہاں پہ صرف خوشوں نے، صرف کھجور کے دانوں نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اور دوسرے واقعات کے اندر ایک عرابی کو جو ایک بنو عامر کے شخص کا بھی واقعہ موجود ہے. تینوں ملتے جلتے واقعات ہیں. ایک بدو اور آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر کی بات چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں بتائیے. کہا مجھ پہ ایمان لے کے آ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا آپ کا گواہ کون ہے؟ کہا یہ کھجور کا درخت اگر گواہی دے مان جائے گا. کہا مان جاؤں گا.
درخت کو بلایا، درخت نے آ کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ عرابی حیران رہ گیا۔ اسی طرح بنو عامر کے قبیلے کا جو شخص آیا تھا اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نشانی دکھلائی تھی۔ اور پھر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری صحابی کا ایک اونٹ تھا جو بدک گیا۔ جب اونٹ بدک جائے تو آپ کو پتہ جو بدوی علاقے کے یا ریگستانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اونٹ کی غصے سے، کینے سے، نفرت سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ وہ بدک گیا اور کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور آگ کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ بدک گیا، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے کہا مجھے لے جاؤ۔ صحابہ نے کہا آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا مجھے لے کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اس کے کان میں کچھ بات کہی، وہ اونٹ تابع دار بھی ہوا، مطیع بھی ہوا، فرما بردار بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اس کی ڈوری بھی پکڑا دی۔ اور یہ بھی 3 مختلف روایات اس باب میں بھی موجود ہے، اور بعض محدثین کا خیال ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کو راویوں نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ متعدد اور مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات